الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا میں نے اس ذات کو کہنے کی جسارت کی ہے میں نے اس ذات کو کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے کس کی جرت میرے آقا کے برابر آئے کس کی جرت میرے آقا کے برابر آئے میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے اللہ اللہ کیا تھے وہ لوگ اللہ اللہ کیا تھے وہ لوگ جنہوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے دیروز درے بستان سراہ متوتیاں تھی خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمال ہی کمکمے بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں پڑھتی تھی اپنے ذوق میں کشفت تجا بجمال ہی بلبلیں بھی کو بکول لے کر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع و خصال ہی چڑیوں کے سن کر یہ چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر ویو کہے صلو علیہ وآلہ حضور گئے معراج پر بلغ العلا بکمال ہی اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت تجا بجمال ہی ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع و خصال ہی خالق نے ایک تحفہ دیا مالک نے ایک تحفہ دیا رازق نے ایک تحفہ دیا صلو علیہ وآلہ درود پاک پڑھنے میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں میری محترمہ معززہ مکرمہ اسلامی ماؤں اور بہنوں سب سے پہلے میں ان بچوں کو اور ان بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اللہ کا قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائے صرف ایک سورت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس سورت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ساری دنیا کی دولت ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اس صورت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے بچوں نے آج اللہ کا قرآن مکمل حفظ کیا ہے جن کی بچیوں نے اللہ کا قرآن مکمل حفظ کیا ہے آج دنیا کے اندر خوبصورت سٹیج سجایا گیا مہمانان گرامی کو دعوت دی گئی بھئی کیا بات ہے آج کیا ہونے والا ہے آج ایک اعلان ہونے والا ہے
فلاں کے بیٹے نے فلاں کی بیٹی نے اپنے سینے کے اندر قرآن محفوظ کیا، اب علماء اس کے سر کے اوپر دستار بندی کریں گے۔ اللہ کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، ایک وقت آنے والا ہے جس دن ساری دنیا نفسی 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 کرے گی، اللہ کا غصہ، اللہ غصے کے اندر ہوں گے۔ میرے اور آپ کے نبی کا پاک ارشاد جس کا مفہوم ہے، مرد اور عورت الف ننگے ہوں گے، ساری دنیا نفسی نفسی، سورج کی گرمی، گناہوں کی دلدل کے اندر انسان پھنسا ہوا، پسینوں کے اندر شرابور ہوگا، ساری دنیا نفسی نفسی کرے گی۔ لیکن میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کا پاک ارشاد جس کا مفہوم ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا پریشان ہوگی، چند لوگ اللہ رب العزت اپنے دربار کے اندر بلائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق، وہ اللہ جس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ جس جیسا اللہ نے کوئی ہمسر بھی نہیں بنایا، جس کے حسن و جمال کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں، اللہ رب العزت جو آخری امتی کو جنت عطا فرمائیں گے، اس دنیا سے 11 گنا بڑی جنت اللہ اس آخری امتی کو عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، میٹھے پانی کی نہر، طرح طرح کی چیزیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العزت وہاں پر جنت کو سجائیں گے۔ وہ جنت جس کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی کا پاک ارشاد ہے، فرمایا کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، کسی زبان نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، کسی کے دل و دماغ کے اوپر اس جنت کا تصور نہیں آئے گا۔ اس جنت کا کیا حال ہوگا؟ میرے اور تیرے نبی کا پاک ارشاد ہے، اس جنت میں رہنے والی حور اگر ایک مرتبہ زمین کے اوپر اپنا لواب دہن ڈالتے، جتنے کڑوے کنویں اللہ شہد سے زیادہ میٹھے کر کے، میرے اور تیرے نبی کا پاک ارشاد جس کا مفہوم ہے، اگر وہ اپنا پلو جھاڑتے، دنیا کے اوپر تاریکی ختم ہو جائے، اس جنت کی کیا حالت ہوگی؟ میرے اور تیرے نبی نے فرمایا کسی کے تصور میں بھی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت جب جنتیوں کو جنت عطا فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے ایک اعلان کیا جائے گا، اے میرے جنتیوں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اب بندے بڑے پریشان ہوں گے، اللہ تو نے جنت اتنی حسین و جمیل عطا کر دی، اب تیری جنت میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہاں پر بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، اس لیے علماء سے محبت کیا کرو۔ دنیا میں بھی مولوی ہی کام آئے گا، بچہ پیدا ہوتا ہے اذان مولوی دیتا ہے، اگر تمہارے جنازے کا مسئلہ ہے آپ کے جنازے کو مولوی پڑھائے گا، اگر نکاح کا مسئلہ ہے آپ کے نکاح پر اسی مولوی اپنا کام سر انجام دے گا۔ میں ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا ہوں، یہ علماء آپ کی خدمت کرتے ہیں، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، ان کی تنخواہ کو دیکھا جائے میرے اور آپ کے پیمپر گھروں میں اتنے لگ جاتے ہیں، ہمارے بچے پیزا کھا لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا قرآن پڑھنے پڑھانے والے آپ کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے احتجاج کیا، یونیورسٹی کے ماسٹروں نے احتجاج کیا ہوگا، حتیٰ کہ آپ کے ملک پاکستان کے وزیر اعظم نے احتجاج کیا ہے کہ میری تنخواہ کے اندر میرا گزارا نہیں ہوتا، لیکن محمد الرسول اللہ کے اوپر، محمد الرسول اللہ کے مصلی کے اوپر بیٹھنے والے علماء، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو عالم دین اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، جو نبی کی حدیث پڑھ سکتا ہے، وہ تم سے بہتر تجارت کر سکتا ہے، لیکن اس کو تجارت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کے مصلی پہ بیٹھ کے چند پیسوں کے بدلے تمہاری خدمت کر کے امت کو میسج دینا چاہتا ہے، ہم تو جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی غیر کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کریں گے، اعلان ہوگا وہ میرے جنتیوں کو چیز چاہیے، مسلمان پریشان ہوں گے، اللہ تیری جنت اتنی حسین، اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کہیں گے
علماء کے پاس جائیں گے، علماء کہیں گے ایک چیز ہے جو جنت کے اندر نہیں. کیا چیز ہے؟ اللہ کا دیدار نہیں ہوا، ابھی اللہ کے دیدار کا سوال کیا جائے. توجہ توجہ توجہ. علماء پہ بولنا بڑا آسان ہے، نہ بولا کرو. یہ دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے، نہ بولا کرو. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے نبی کا پاک ارشاد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کسی وزیر اعظم کو بہترین نہیں کہا گیا، کسی MP کو بہترین نہیں کہا گیا. یہ چٹائی پہ بیٹھنے والا جو تہجد کی نماز کے وقت قال اللہ قال الرسول پڑھتا ہے، رات کو سونے تک قال اللہ قال الرسول پڑھتا ہے. کبھی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے پوچھنا، یہ قرآن پڑھنے والا جب رات کو بستر پہ سوتا ہے تو اللہ کا قرآن اس کی زبان پہ جاری رہتا ہے. علماء سے پوچھا جائے گا کیا؟ اللہ کا دیدار. اللہ اپنا دیدار کروانے کے لیے وقت مقرر کریں گے. وقت مقرر کرنے کے بعد جس طرح میں اور آپ چاند کو دیکھتے ہیں توجہ سے، عمل کی نیت سے، اللہ رب العزت اپنا دیدار کروانے کے لیے ایک اعلان کریں گے، میں اپنا دیدار کرواؤں گا. اللہ رب العزت سارے جنتیوں کو جمع کریں گے. اللہ رب العزت اپنا تاج تخت سجائیں گے اپنی شان کے مطابق. اچانک نور کے پردے 70,000 نور کے پردے سائڈ پہ ہوں گے. اللہ رب العزت سائڈ پہ کرنے کے بعد اپنا چہرہ اپنی شان قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اپنا چہرہ انور جب سامنے کریں گے سارے جنتی سجدے میں گر جائیں گے. اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری جنت میں وہ مزہ نہیں ہے جو تیرے دیدار کے اندر مزہ آیا. اللہ کہیں گے میرے امتیوں، میرے جنتیوں، یہ بدلے کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے. عمل وہی جو تم دنیا کے اندر کر کے آئے ہو، یہاں سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور بات کہوں، اگر دنیا میں سجدے کیے ہوں گے تو جنت ملے گی. وہاں پر زبانی جمع خرچ نہیں چلتا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی نہیں. غلامی رسول میں 5 نمازیں قبول ہیں، غلامی رسول میں جھوٹ نہیں بولنا، غلامی رسول میں سود کا کاروبار نہیں کرنا، غلامی رسول میں میں نے اپنے چہرے کو محمد الرسول اللہ جیسا بنانا ہے. غلامی رسول کے اندر اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اللہ کی عزت کی قسم، جب تم نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے اللہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں کے اوپر بٹھائیں گے. اللہ رب العزت اپنا چہرہ انور سامنے کریں گے. توجہ توجہ توجہ. اچانک پردے آگے شروع ہوں گے، جنتیوں کی چیخ نکلے گی، اے اللہ ابھی ابھی تو تیرا دیدار شروع کیا تھا، اب تیرا دیدار ختم ہو گیا. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، او میرے جنتیوں 11 لاکھ سال گزر گئے ہیں تمہیں میری زیارت کرتے کرتے. جس دن جنتی جنت میں جائیں گے نفسی نفسی ہوگا. اللہ کے لاڈلے پیغمبر کا پاک ارشاد ہے، چند لوگوں کو بلایا جائے گا، اللہ اپنی شان کچھ تاج تیار کریں گے. آج علماء نے پگڑیاں تیار کی ہیں، اللہ رب العزت اپنی شان تاج تیار کریں گے. میرے اور تیرے نبی کا پاک ارشاد ہے کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے سروں کے اوپر وہ تاج سجایا جائے گا. اس تاج کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی. اور مسلمان بھائیوں، اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے. اللہ کے نبی کی زبان سے جملے غلط نہیں نکلتے. زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، محمد کی زبان سے نکلے ہوئے جملے تبدیل نہیں ہو سکتے. اس پیغمبر کا پاک ارشاد ہے قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت محمد الرسول اللہ سے لے کر
آخری امتی تک ساری دنیا موجود ہوگی. چند لوگوں کو بلایا جائے گا, سٹیج لگے گا, اللہ اپنی شان تاج رکھیں گے. اللہ رب العزت جب تاج رکھیں گے دنیا والے پریشان ہوں گے. یہ پہلی نبیوں کے پہلی امتوں کے کوئی نبی ہیں, یہ پہلے لوگ ہیں. اللہ کی عزت کی قسم پھر غیب سے آواز آئے گی, یہ کوئی نبی نہیں